سورہ الحدید رکوع نمبر 2 تلاوت. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون علموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. سورہ الحدید رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کر دے اور اللہ کو عزت کا ثواب ہے. جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا. ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں تم ان میں ہمیشہ رہو. یہی بڑی کامیابی ہے. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ حصہ لیں, کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹو وہاں نور ڈھونڈو. وہ لوٹیں گے جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے, اس کے اندر کی طرف رحمت ہے اور اس کے باہر کی طرف عذاب. منافق مسلمانوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں, مگر تم نے تو اپنی جانیں فتنہ میں ڈالی اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی تما نے تمہیں فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی نے مغرور رکھا. تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کھلے کافروں سے. تمہارا ٹھکانہ آ گئے, وہ تمہاری رفیق ہے اور کیا ہی برا انجام. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو اترا, اور ان جیسے نہ ہو جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں. جان لو اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے, بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی کہ تمہیں سمجھو. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں, یعنی ڈبل ہیں, اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے, اور وہ اور اوروں پر گواہ اپنے رب کے یہاں, ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں. سورہ الحدید رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات, پچھلے رکوع میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور اب اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور کس حد تک اللہ کریم نے پیار کیا اپنے محبوب سے. غور کیجئے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, تم میں سے کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دے؟ اللہ اکبر. یا اللہ ہم تیرے, روح تیری, بدن تیرا, سب کچھ ہم نے تو نے دیا ہے. ہم تو اس دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے, جو کچھ ملا تیرے کرم سے ملا ہے. اب تو سب کا مالک, ہمارا مالک, ہماری ہر چیز تیری, پھر تو ہم سے قرض کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کیوں کہتا ہے کہ مجھے قرض دو؟ فرمایا
میں سب چیزوں کا مالک ہونے کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تم مالک بنو، تم مالک بنو، تم مالک کہلاؤ، اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے دو قرضہ۔ یا اللہ تجھے قرضہ دیں، تیرے کون سے ہاتھ میں قرضہ دیں، کیسے دیں تجھے قرضہ، تو سامنے ہی نہیں آتا۔ فرمایا میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، جو رسول کی خدمت میں پہنچے گا گویا اس نے اللہ کو قرضہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جو رسول پر خرچ کرے گا گویا اس نے اللہ کو قرضہ دے دیا۔ اللہ میلاد مصطفیٰ کی اس عظیم و شان کانفرنس میں، قرآن پاک کی اس عظیم و شان مجلس میں بیٹھنے والوں اور اس پر خرچ کرنے والوں اور اس پیغام کو آگے پھیلانے والوں، اور درس قرآن میلاد کے مہینے میں پھیلاؤ، تفسیر کے درس ہر مسجد میں دو، اس پر اپنا مال خرچ کرو۔ تم مال خرچ مصطفیٰ کے میلاد پہ کرو گے اور رب فرمائے گا تم نے مجھے قرضہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، تم نے مجھے اچھا قرضہ دیا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، جتنا قرضہ دو گے وہ تو ڈبل کر کے واپس کروں گا، اور قرضہ دینے والے کو میں کچھ اور اپنی طرف سے عزت والا ثواب بھی عطا کروں گا۔ میں نے یہ بات کر دی، ایک جگہ درس دیا، وہاں ایک اللہ کا بندہ ایسا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا جناب یہ جو فی سبیل اللہ کی بات ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ تو فی سبیل اللہ کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا جی فی سبیل اللہ کی بات ہے تو چلو میں آپ کو ذرا فی سبیل اللہ میں چلتا ہوں، لے چلتا ہوں، میرے ساتھ چلنا چاہو تو کہنے لگے ٹھیک ہے بسم اللہ، مجھے اگر علم میں اضافہ ہوگا تو میں آپ کی بات مانوں گا، نہیں ہوگا تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میری بات غلط ہوگی تو آپ مجھے اصلاح کر دیجیے گا، میں بھی مان جاؤں گا، میں بھی مان جاؤں گا، میں اپنی بات پر اڑتا نہیں ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک کنسپٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فی سبیل اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کا راستہ کس کو کہتے ہیں۔ تو کہنے لگا جی آپ فرمائیں کیا کہنا ہے آپ نے۔ میں نے کہا جی میری بات یہ ہے کہ یہ مجھے بتاؤ یہ سورت مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا مدینہ شریف کے اندر کعبہ تو نہیں ہے نا؟ کہنے لگے ہاں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سبیل اللہ سے کیا مراد ہوئی؟ کوئی اور جگہ ایسی ہے جسے اللہ کا راستہ کہا گیا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ اور یہ خرچہ کون کرتا تھا؟ کون سے موقع پر فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا موقع آیا تھا؟ کیا بات تھی؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آ رہے ہیں، ان دشمنوں کو روکنا ہے، اور روکنے کے لیے جو جانے والے ہیں ان کے پاس گھوڑا نہیں، ان کے پاس تلوار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، جو جانے والے ہیں بھائی ان کے پاس کھانا نہیں، آؤ اللہ کے راستے میں پیش کرو۔ گستاخ رسول کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے خلاف جو کچھ فنڈ جمع ہو رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں اپنا حصہ ملاؤ۔ تبوک میں لشکر نے جانا کیوں؟ وہاں پر جو ہے نا وہ فوجیں جمع ہو گئیں اور اطلاع ملی کہ ان فوجوں نے مدینے پہ حملہ کرنا ہے رسول پاک کے خلاف۔ اور کعبے پہ حملہ نہیں، مدینے پہ حملے کی بات ہے، بڑی غور سے سنو۔ سبیل اللہ سے مراد تجھے کعبہ نظر آتا ہے، اور قرآن سے پوچھ سبیل اللہ سے مدینہ نظر آتا ہے، مدینے والا جہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور وہ آیت کریمہ تو ابھی گزشتہ پاروں میں گزری ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یسدون عن سبیل اللہ، وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ وہ کعبے کے اندر صفائیاں کرتے تھے، عمرے والوں کو کھانے کھلاتے تھے، حاجیوں کا خیال رکھتے تھے، اور کہتے تھے بس ہم بخشے جائیں گے۔ اللہ نے کہا دفع ہو جائیں، جب تک میرے محبوب پر کچھ خرچ نہ کریں گے، میرے محبوب کے ساتھ محبت نہیں کریں گے، ان کی محبت میں سج کر کعبے پہ خرچ کرو تو قبول ہے، ان کی محبت سے ہٹ کر کعبے پہ بھی خرچ کرو تو مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ اصول قرآن پاک کا ہے۔ میں اپنی مرضی سے اور زور لگا کر جو ہے نا اس کو نہیں بتا رہا ہوں، اور میری مرضی کی اوقات بھی کیا ہے، اور ہم ہوتے کون ہیں قرآن مجید کے اندر اپنی مرضی کی بات کرنے والے۔ لیکن یہ بتاؤ یہ صورتیں اتری کب ہیں؟ مدینہ میں اتری تھیں، اور اس وقت ایسی کون سی ضرورت آئی تھی کہ جس وقت قرضے اللہ تعالیٰ کے لیے قرضے کی بات آئی؟ یہ وہ موقع تھا
جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاد کے لیے مجاہدین پر خرچ کرو، وہ جائیں عاشقان مصطفیٰ، ان کو پر خرچ کرو. اب خرچ کرنے والے خرچ کر رہے تھے، مانگنے والے مانگ رہے تھے. حضرت صدیق اکبر ایک جگہ سے گزرے اور ایک شخص نے، منافق نے کہا کیا اللہ غریب ہو گیا ہے جو ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ صدیق اکبر آگے بڑھ کر کھینچ کے تھپڑ مارا اس کے منہ پر اور اس کو کہا تم نے اللہ کے بارے میں بے ادبی کی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے ادبی برداشت نہیں کر سکتے. تو پتہ یہ چلا جس کے اندر نبی کی محبت ہوگی وہ خدا کا بھی پورا عاشق ہوگا، اور جس کے اندر خدا کا عشق ہوگا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. خدا کا سچا عاشق ہوگا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ نبی سے پیار نہ کرے. یہ دعا ہے اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وہ حبا من یحبک، اور اس کا پیار بھی مانگتا ہوں جو تجھ سے پیار کرتا ہے. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی اللہ سے پیار کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا حبا من یحبک کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تجھ سے تیرا پیار بھی مانگتا ہوں، تیرے رسول کا پیار بھی مانگتا ہوں. رسول کے مقاصد پر خرچ کرو، رسول کی تعلیمات پہ خرچ کرو، رسول کی سیرت پر خرچ کرو، رسول کے قرآن پر خرچ کرو، رسول کی تبلیغ پر خرچ کرو، رسول کے راستے پر خرچ کرو. تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قرضاً حسنا، یہ میں سمجھوں گا تم نے مجھے قرض حسنا دے دیا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یہ ایمان والے مرد اور یہ ایمان والی عورتیں جو مصطفیٰ کے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو رسول اللہ کے کلمے کو اپنے سینے سے چمٹائے بیٹھی ہیں، جنہوں نے زندگی کا اوڑھنا بچھونا رسول کو اختیار کر لیا، رسول کی تعلیمات کے ساتھ ہیں. یہ مرد، یہ عورتیں، یہ مرد جنہوں نے اپنے آپ کو رسول سے جوڑ لیا ہے، چپکا لیا ہے. اتباع کا معنی کیا ہے؟ میں عربی کی ایک ڈکشنری پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں کہ گائے جس نے نیا بچہ دیا ہو تو اس کا 2-3 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے، گائے جدھر چرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ بچہ گائے کی ٹانگوں سے چپک کر چلتا ہے. وہ اس کو خود نہیں پتا میں نے کدھر جانا ہے، بس وہ چھوتا ہے تو گائے کی ٹانگ جو ہے نا، اس کی ماں کی ٹانگ اس کے ساتھ لگتی رہتی ہے تو وہ چلتا رہتا ہے. تو جدھر ماں جاتی ہے وہ ادھر چلتا ہے، وہ اپنی مرضی پہ نہیں چلتا، بس جدھر ماں جاتی ہے ادھر. اس کو کہتے ہیں اتباع. اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں فاتبعونی، چپک جاؤ مصطفیٰ کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جاؤ. جدھر اپنا فیصلہ کچھ نہ کرو، اپنے آپ کو کچھ نہ دیکھو، تمہیں کیا نظر، بس جدھر حضور لے کر جائیں ادھر چلتے چلے جاؤ. تم حضور سے چپک جاؤ تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا. لگ جاؤ حضور کے ساتھ، جڑ جاؤ حضور کے ساتھ، چمٹ جاؤ حضور کے ساتھ، چپک جاؤ سرکار کے در کے ساتھ. تمہیں کوئی وہاں سے ہٹانا چاہے ہٹا نہ سکے، اتنا جڑ جاؤ. یہ ہے معنی. ایسے ایمان والوں کو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یسعی نورہم، ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے دائیں طرف، ان کے سامنے نور دوڑ رہا ہوگا. یہ نور ایمان والوں کو، بابا ہم نے تو سنا لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کو بھی نور نہ کہو، نبی کو بھی نور نہ کہو، نبی بھی بشر ہے. استغفر اللہ یار، کیا مت ماری گئی ہے لوگوں کی آج کل. قرآن اور حدیث پڑھ کر بھی ان کو عقل نہیں آتی، کیسی بے ادبی بات کرتے ہیں. اللہ قیامت والے دن کی بات بتا رہا ہے. قیامت والے دن تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان کا نور ان کے آگے اور پیچھے دوڑ رہا ہوگا. سبحان اللہ. تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کر قیامت میں ہمیں نور مل رہا ہے، اس نبی کا اپنا نور نہیں مانے ہم. استغفر اللہ العظیم. اللہ نے جب کہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب. اچھا روشن کتاب بھی نور والی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جو روشن ہوتی ہے وہ منور ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور نور کتاب خود بھی روشن تھی اور جو ساتھ آیا وہ روشنی والا تھا، وہ نور ہے. اللہ ہم سب کے عقیدے اور ایمان درست فرمائے اور با ادب فرمائے، ہر قسم کی بے ادبی سے بچائے. اچھا یوم یقول المنافقون والمنافقات،
منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کہیں گی ایمان والوں سے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارے اوپر ذرا نظر کرو، تمہاری نظر کی برکت سے ہمیں نور مل جائے گا۔ آج نظروں کے قائل نہیں، اس دن نظروں کے قائل ہو جائیں گے کہ ہاں نظر کچھ کام کرتی ہوتی ہے، نظروں کی کوئی فیضان نظروں کا ملا کرتا ہے۔ تو منافق مومن دونوں کا تذکرہ ہوا، تو مومن کون؟ وہ جو نبی کے نام پر لٹائے، جو نبی کے نام پر لٹائے، نبی کے نام پر خرچ کرے، وہ ایمان والا۔ اور منافق کون؟ جو خدا کے نام پر تو خرچ کرے مگر نبی کے نام پر بچائے، نبی کے نام پر کنجوسی کرے، خدا کے نام پر خرچ کرے۔ اسے کہو کعبے میں خرچ کرنا ہے تو دوڑا دوڑا جائے گا، اسے کہو مدینہ شریف کے نام پر کچھ خرچ کرنا ہے، میلاد کے نام پر، تو کہے گا نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اسے کہو کہ بھئی ہم نے قرآن کی مجلس سجائی، اس میں تلاوت کریں گے، اس پہ خرچ کرو، کہاں بھئی ٹھیک ہے یہ لو۔ لیکن اسے کہو ایک میلاد کی مجلس ہے جس میں قرآن پڑھا جائے گا، وہ کہے گا نہیں، اس میں نہیں۔ تو منافق وہ ہے نبی کے نام پر اس کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ جائیں، نبی کے نام پر پریشان ہو جائیں، نہیں خرچ کرتا نبی کے نام پر، اور خرچ کرنے سے لوگوں کو روکتا بھی ہے۔ آگے جا کر وہ بات آتی ہے، روکتا بھی ہے۔ فرمایا بس پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو ادھر بھی نور نہیں ملے گا اور ادھر بھی نور نہیں ملے گا، ان کو عذاب ملے گا، کیونکہ وہ شک کرتے رہے، پتہ نہیں خرچ کرتے ہیں، پتہ نہیں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے جتنی رائیں خرچ کرنے والی ہیں تمہیں وہ رائیں بتائیں کس نے؟ حضور نے بتائی نا۔ بھائی علم کے رستے میں خرچ کرو، قرآن کے رستے میں خرچ کرو، حج کے رستے میں خرچ کرو، جہاد کے رستے میں خرچ کرو، یہ رستے سارے کون بتا رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ تو گویا رسول کے کہنے پر ہی خرچ ہو رہا ہے نا، بس رسول کے کہنے پر خرچ کرنے والا ایمان والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو نہ خرچ کرے، اب بھلے وہ خدا کی خاطر بھی کیوں نہ خرچ کر رہا ہو، وہ منافق ہے۔ جنہوں نے وہ مسجد درار بنائی تھی، مسجد درار بنائی تھی، اللہ کا گھر بنا تھا کہ نہیں بنا تھا؟ بنا تھا نا، مسجد بنائی تھی نا، اللہ کے نام پر خرچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن چونکہ وہ اس میں نبی کی محبت شامل نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب گرا دو اس کو، جلا دو اس کو، لا تقم فی مسجدی، ان کی مسجدوں میں کھڑے بھی نہیں ہونا محبوب۔ مسجدن درارن و تفریقن و ارسادن لمن حارب اللہ و رسولہ، وہ مسجد مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو پتا چلا وہ اللہ کے نام پر خرچ کیا انہوں نے، لیکن اللہ کو قبول نہ ہوا۔ وہ مسجد اسس علی التقوی، اور وہ مسجد جو تقوی کی بنا پر بنائی گئی، یعنی مسجد قباء، فیہ رجال یحبون، ہاں اس میں وہ مرد ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے اور وہ طہارت پسند کرتے ہیں۔ تو اس کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، او قباء والو، اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم کیا ایسی طہارت کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے حضور جب ہم استنجا کرتے ہیں پہلے مٹی کے ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو پانی سے بھی صاف کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر اللہ پاک نے فرمایا وہ بہت صاف ستھرے لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے قباء والوں کی تعریف ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی مسجد ہے، لیکن کیا ہے، ان مسجد والوں کے دل مصطفیٰ سے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ ایک شعر سناتا ہوں علامہ اقبال کا، اور اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔ لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں رہزن، لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں رہزن، اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔